محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ القصص کی آیات ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور ان واقعات میں چونکہ تأیید ہے اور تصدیق ہے رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے سابقہ آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نبی، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور کی وادی بقعہ مبارکہ میں ہم نے ان سے کلام فرمایا، ان کو رسالت کے لیے چن لیا، ان کو معجزات عطا فرمائے، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ آپ کی پیدائش سے بھی یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ کتب سابقہ جو ہیں ان کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی عظیم مدت ہے. تو 1200 سال قبل جو واقعہ پیش آیا
اور آپ وہاں موجود نہیں ہیں لیکن ایک ایک ذرے کی خبر دے رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے وحی بھیجی ہے اور آپ سچے نبی۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، یہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی مدرسہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زندگی میں تعلیم کے لیے کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کیا، تو آپ کو یہ خبر کہاں سے ملی؟ تو صاف اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم نے آپ کو بتلایا ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ لیکن اتنی واضح دلیلوں کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے، تو آپ ان کو ڈراتے جائیے، اللہ کا قرآن سناتے جائیے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے جائیے، تاکہ ان کا قیامت والے دن کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے، کہ اگر ہم آپ کو نہ بھیجتے، اگر ہم آپ پر قرآن مقدس کو نازل نہ فرماتے، تو کافر قیامت میں کہتے کہ ہمارے پاس تو جی کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب آئی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس پیغمبر آتے، اللہ کتاب بھیجتے، تو ہم تو بالکل پہلے ہی مان لے آتے۔ تو اب اللہ نے حجت تمام کر دی، اللہ نے خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے ان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ اب کیا عذر ہے کہ سب سے افضل نبی آیا، سب سے افضل کتاب آئی، سب سے کامل مکمل دین اسلام آیا، پھر کون سا عذر ہے تمہارے پاس؟ اسی لیے قرآن پاک نے دوسری جگہ وضاحت سے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور کافروں کو، مشرکوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج، جب کافروں کی جماعت، کافروں کا گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو اللہ کے وہ فرشتے جو جہنم پہ ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے، وہ ان سے سوال کریں گے کہ اے مشرکو، اے کافرو، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تمہارے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں آیا؟ تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو کہیں گے ہاں ڈرانے والا تو آیا، اللہ کا پیغمبر بھی آیا، کتاب بھی آئی، ہمیں ڈرایا بھی کیا تھا اسی جہنم سے، فکذبنا، ہم نے تکذیب کی، ہم نے جھٹلا دیا، ہم ایمان نہ لے آئے، اس لیے آج ہم جہنم میں پڑے ہیں۔ تو اب عذر کوئی نہیں، اقرار کر رہے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ ہم تو ان کو کہتے تھے کہ تم نعوذ باللہ غلطی پہ ہو، تم نعوذ باللہ غلط بات کہہ رہے ہو، اللہ نے تمہیں پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ اب قیامت والے دن اگلی آیات میں خدا فرماتے ہیں کہ بالکل اب عذر کوئی نہیں، فاعترفوا بذنوبہم، اب اقرار کر لیں گے جی واقعی ہمارا قصور ہے،
اللہ فرمائیں گے اب اقرار کا کیا فائدہ ہے، فسحقا لاصحاب السعیر۔ اسی لیے خدا بند قدوس نے پیغمبر بھیجے، اور سب سے افضل پیغمبر، سب سے افضل کتاب، سب سے کامل مکمل دین اسلام سے نوازا، لیکن افسوس کہ وہ لوگ ایمان نہ لے آئے۔ لیکن اللہ نے اپنی حجت تمام کر لی کہ اللہ کسی بندو کو عذاب نہیں کرتے جب تک حجت پوری نہ ہو۔ اسی لیے اب ان آیات مبارکہ میں جو ہمارے آج کے سبق کی آیات ہیں، اللہ ارشاد فرماتی ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق پہنچا۔ اب علماء فرماتی ہیں کہ حق سے مراد دین اسلام ہے، اور بعض فرماتی ہیں کہ اس سے مراد خود محمد مصطفیٰ ہے کہ آپ بھی تو حق ہیں، آپ کی نبوت بھی تو حق ہے۔ لیکن پہلا قول راجی ہے کہ جب ان کے پاس حق آیا، جب قرآن آیا علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور قرآن لے کے آئے، اللہ کی وحی لے کے آئے، اللہ کی دعوت لے کر آئے، دعوت توحید لے کے آئے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو اب کافر کہنے لگے اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو اس طرح کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ تو یہاں دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے، ایک معجزہ عصا تھا کہ جب لکڑی ڈالتے تو سانپ بن جاتی، جب اٹھاتے تو لکڑی بن جاتی، اور ایک ید بیضا تھا، اور اسی طرح اللہ نے دیگر معجزات عطا فرمائے، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے تو کہنے لگے اچھا تو اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو ایسے معجزات کیوں نہیں ملے؟ آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمارے پاس معجزات لے کے آتے تو ہم سوچتے کہ آپ نبی ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کا مقصد تھا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ اللہ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات کامل عطا فرما دی، آپ کو پوری کتاب کیوں نہیں ملی؟ کبھی چند آیتیں اترتی ہیں، کبھی آدھی سورت اترتی ہے، کبھی ایک سورت اترتی ہے، تو اگر آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح رسول ہیں، آپ بھی انہی کی طرح نبی ہے، تو آپ کو وہ کتاب کامل کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزات مجھے ملتے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح کامل کتاب مجھے ملتی تو تم ایمان لے آتے، تو پھر موسیٰ پر ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ اگر تم ایمان لے آنے والے تھے تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو ایمان لے آتے نا۔ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور حضرت ہارون کا بھی انکار کیا، اور تم نے کہا قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بكل کافرون۔ اس وقت بھی تم لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے ان کو۔ تو اگر تم نے معجزات موسیٰ کی طرح مان لینا تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانا؟ اگر تم نے کتاب کامل کو مان لینا تھا تو پھر تورات پہ ایمان کیوں نہیں لے آئے؟
پھر ان کی نبوت کا اقرار کیوں نہیں کیا، بلکہ تم تو ان کو جادوگر کہتے رہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو چیلنج کریں کہ چلو اگر تورات پر بھی ایمان نہیں، اللہ کے قرآن پر بھی ایمان نہیں، تو تم لے آؤ کتاب، اگر تمہارے پاس کوئی اللہ کی کتاب ہے۔ چلو اگر تم اس کتابوں کو نہیں مانتے ہو تو تم لے آؤ۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اور وہ ان دونوں کتابوں سے زیادہ بہتر راستہ دکھلانے والی ہے تو ہم مان لیں گے، ہم تو ضد نہیں کرتے۔ اگر تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے تو لے آؤ، تمہارے پاس بھی دین ہے تو لے آؤ، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، ہم تو حق کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کی باتوں کا جواب نہ دے سکیں اور آپ کا مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو آپ جان لیں کہ ان کے پاس نہ ایمان ہے، نہ کتاب ہے، نہ دلیل ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ یہ اپنے خواہشات، اپنے خیالات، اپنے تفکرات، اپنے احوا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے بلکہ ضد ہے، یہ تو صرف وہ چاہتے ہیں جو ان کا دماغ چاہتا ہو، ورنہ ان کا مقصد نہ حق ڈھونڈنا ہے نہ حق پر ایمان لانا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا پھر اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کے، اللہ کے انبیاء کی بات کو چھوڑ کے اپنی خواہش کے پیچھے چلے کہ بس یہ ہمارا طریقہ یہی ہے اور یہ ٹھیک ہے اور یہ راستہ صحیح ہے، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ان لوگوں کو جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، جو شرک سے ظلم کرنے والے ہیں، جو کفر کر کے ظلم کرنے والے ہیں، انکار نبوت کر کے ظلم کرنے والے ہیں، پھر اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہاں ہم نے اپنی بات کو متواتر جاری رکھا ہے کہ ہر پیغمبر کے بعد نبی بھیجا، ہر کتاب کے بعد کتاب بھیجی، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی، شاید یہ نصیحت پکڑ لیں۔ تو اسی لیے علماء فرماتی ہیں کہ دعوت انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم کسی بدعتی کو کہو بدعت چھوڑ دو، وہ نہیں مانتا، لیکن تم کہنا نہ چھوڑو، کہتے رہو، پتہ نہیں شاید کسی وقت نصیحت حاصل ہو جائے، ورنہ اللہ بھی فرماتے کہ چلو کتابیں بھی نہ بھیجو، نبی بھی نہ بھیجو، مر جائے۔ اللہ فرمایا نہیں، ہم بھیجتے رہے، ہم نے تو اپنی بات کو جوڑے رکھا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب چونکہ دنیا کا جانے کا وقت آ گیا ہے، اس دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، اس لیے اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجا جن کی نبوت بھی قیامت تک، رسالت بھی قیامت تک، دین اسلام بھی قیامت تک۔ اب آپ کے بعد کوئی نہ دین آئے گا، نہ کتاب آئے گی، نہ نبی آئے گا، اس لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے پٹڑی سے اترے ہوئے لوگ ہیں،
چاہے وہ کفر میں ہیں یا شرک میں ہیں یا خرافات میں ہیں یا بدعات میں ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حجت نہیں ہوتی، کوئی کتاب نہیں ہوتی، بس اپنے خواہشات کی اتباع ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں مزید اس بات نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الى ان قال يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول إنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ولا وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والالحاد۔ اللہ خبر دیتے ہیں ایسی قوم سے کہ لو عذبهم قبل قیام الحجت علیہم، اگر اللہ اپنی حجت پوری نہ فرماتے اور ان پہ عذاب نازل کر دیتے تو وہ حجت پکڑتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا ہے، کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا ہے۔ پھر اللہ نے جب اپنی وحی، اپنی کتاب افضل الکتب قرآن حضور کی زبان مبارک پہ بھیجا تو اب اناد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے کہنے لگے ہم کیسے مانیں، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ الآیہ یعنون واللہ اعلم من الآیات الکثیرۃ مثل عصا والید والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيس الزروع والثمار مما يضيق على أعداء الله وكفلك البحر وتذليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والحجج القاهرة التي يجراها الله تعالى على يد موسى عليه السلام حجة وبرهان له ولا فرعون ومثله وبني إسرائيل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معجزات لے کے کیوں نہیں آئے جیسے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے، جیسے اللہ نے ان کو عصا عطا فرمایا، اللہ نے ید بیضاء عطا فرمایا، ان کے زمانے میں طوفان کا معجزہ آیا، ان کے زمانے میں جراد مکڑی کا معجزہ آیا، ان کے زمانے میں کمبل کہتی ہیں جوئیں پڑ جانے کا معجزہ آیا، ضفادع کہتی ہیں مینڈک کا معجزہ آیا، خون کا معجزہ آیا، تنقیص الزروع والثمار پھلوں اور باغوں کے فصل اجڑ گئے، مما یضیق علی اعداء اللہ تاکہ کافر اللہ کے دشمن تنگ ہوں۔ اسی طرح فلک البحر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا، آپ نے لکڑی ماری اور دریا کے اندر رستے بن گئے، وتذلیل الغمام، بادلوں نے سایہ کر لیا، وانزال المن والسلوى، من و سلوى اتارا گیا، اور بھی اللہ نے بڑی نشانیاں دی، اللہ نے بڑے معجزات دیے، والحجج الطاہرہ التي اجراها اللہ تعالی، اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ظاہر کیے، حجتاً و برہان اللہ، تاکہ دلیل بنے، برہان بنے فرعون اور اس کے سرداروں پہ، وما ذا كله لم ينجا في فرعون وملئه بل كفروا بموسى واخيه هارون كما قالوا لهما۔ لیکن اتنے معجزات کے باوجود بھی کافر جو تھے وہ ایمان نہ لے آئے۔ ویسے سمجھیں کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں کوئی پیغمبر بھی بغیر حجت کے، بغیر برہان کے نہیں بھیجا گیا، اللہ نے سب کو معجزات دی۔ لیکن یہ بھی ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جس طرح سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، سب سے زیادہ شان والے ہمارے آقا ہیں، اسی طرح معجزات بھی سب سے زیادہ، سب سے عظیم اور سب سے عظمت والے حضرت محمد مصطفیٰ کو ملے۔ علماء نے اس کی مثال لکھی ہے کہ مثلا
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا کا معجزہ دیا، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے آپ کو ید بیضاء کا معجزہ دیا، ہمارا ایمان ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم، معجزہ بھی ختم۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر گیا تو معجزہ بھی گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزات دیے کہ ہوائیں آپ کے تابع ہیں، جنات آپ کے تابع ہیں، چرند پرند حیوانات آپ کے تابع ہیں، ان کی بولیاں اللہ نے بتلا دی کہ جو بھی پرند اور چرند بات کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں۔ یہ بڑے معجزے ہیں شان والے، لیکن حضرت سلیمان کا زمانہ گزر گیا تو معجزہ بھی ختم۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزے دیے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اندھا آدمی جس کا دنیا میں علاج اس وقت بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس ایسے ہاتھ پھیر دیتے ہیں وہ اسی وقت آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس اور جذام، کوڑ اور برس کی بیماری کا علاج اس وقت بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے بندہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ نے بڑے معجزے، اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا تھا کہ جیسے چاہے ہاتھ سے کھول لیں، گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ جب آپ دعا پڑھتے، مناجات پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی شریک ہوتے اور پرندے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، معجزہ بھی گزر گیا۔ لیکن ہمارے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ، آپ کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک، اور آپ کا جو معجزہ اللہ کا قرآن ہے وہ بھی قیامت تک۔ حضور میں جب قرآن اترا معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ حضور نے جب قرآن سنایا سارے کفار اکٹھے ہوئے لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، اور آج بھی دنیا کی ساری کفر کی طاقتیں مل جائیں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو حضور کا تو نبوت بھی باقی، معجزہ بھی باقی، لیکن اتنے بڑے معجزات کے بعد نہ ماننا جو ہے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندے کے دل میں کفر پر مہریں لگ جاتی ہیں، ہزاروں معجزے بھی دیکھیں وہ ایمان نہیں لیا۔ اب کبھی معجزات ہوتے ہیں عذاب کی شکل میں، جیسے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے مکڑی کا عذاب بھیجا کہ ساری فصلیں کھا گئی۔ یاد رکھیں طوفان ہے، مکڑی ہے، یہ عذاب ہے۔ آج ہمارے بعض علاقے ایسے ہیں ہندو پاک میں کہ لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور کئی علاقے ایسے ہیں کہ سیلاب ہیں، طوفان ہے، دنیا تباہ ہو کے رہ گئی۔ اسی طرح ایک عذاب ان پہ آیا تھا کہ ہر چیز میں خون پیدا ہو جاتا تھا۔ برتن پانی کا بھر رکھا، گلاس بھرتے ہیں خون ہے، اچھا برتن اٹھا کے منہ سے لگاتے ہیں خون ہے۔ اسی طرح اللہ نے مینڈک کا عذاب بھیجا کہ جہاں برتن رکھے اندر سے مینڈک نکل آئے۔ سارے عذاب آنے کے بعد ہر عذاب کے بعد دوڑ کے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، اور آگے
کے کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بہت بڑا عذاب ہے، آپ اپنے اللہ سے دعا کرو، اللہ یہ عذاب رفع کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر یہ ہم سے عذاب ٹل جائے ہم ایمان بھی لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھی اجازت دے دیں گے، آپ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، اللہ عذاب اٹھا دیتے، وہ اسی طرح کافر۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر معجزات کی کثرت دیکھی جائے پھر بھی ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ کے معجزے ہر پیغمبر سے زیادہ ہیں۔ اگر معجزات کی کمیت کے علاوہ کیفیت میں نظر ڈالی جائے تو جو معجزات ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو ملے ہیں وہ کسی کو نہیں ملے۔ اگر معجزات کی جامعیت و کاملیت دیکھی جائے تب بھی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے جامع معجزات جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پتھروں نے تسبیح پڑھی ہے تو میرے محمد مدنی کے ہاتھوں میں بھی تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں لکڑی ایک زندہ جاندار چیز بن جاتی ہے تو استوانہ حنانہ جو ہے جس ستون سے میرے محبوب اپنی پشت لگا کے مسجد نبوی میں خطبہ پڑھتے تھے، جب حضور نے چھوڑا تو رونے لگ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات اگر جانوروں کی بات سمجھتے تھے، اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی اونٹ نے آگے شکایت کی، حضور نے اونٹ کے مالک کو بلایا کہ یہ جانور تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم کام زیادہ لیتے ہو، چارہ نہیں دیتے ہو اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جہاں لگ گئے، اسی طرح ایک صحابی ہیں، جنگ لڑتے ہوئے تیر لگا، آپ کی آنکھ مبارک کا ڈھیلا جو تھا پورا اندر کا حصہ جو تھا وہ لٹک گیا۔ صحابی تکلیف سے چیخ رہے ہیں اور ساتھی اسے کہتے ہیں کہ مہربانی کرو جلدی سے تلوار سے کاٹ ڈالو اس کو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آنکھ لٹک رہی ہو۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ جلدی نہ کرو، کاٹو نہیں، اس کو لے چلو حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں۔ صحابی کو لے کے حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا قریب ہو جاؤ، قریب ہو گیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا، اپنی جگہ پہ رکھ کے ہاتھ پھیر دیا۔ صحابی کہتے ہیں اس ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تکلیف تھی کہ نہیں تھی۔ اسی طرح ایسے ایک نہیں کئی واقعات مبارک ہیں، اللہ نے میرے نبی کو جو معجزے دیے تھے وہ ایسے عظیم معجزے تھے کہ آپ کے بعد جسم سے بھی معجزے ظاہر ہوئے، آپ کے اسم سے بھی معجزے ظاہر ہوئے، آپ کو زمینی معجزے بھی دیے گئے، آسمانی معجزے بھی دیے گئے کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے، چاند ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن جن کے دل کفر پہ جم جاتے ہیں، اللہ جب تک ہدایت نہ دے وہ کبھی راستے پہ نہیں آ سکتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ باطل پہ جمے ہوئے ہیں، جو لوگ قبروں پہ سجدے پہ جمے ہوئے ہیں، جو لوگ بدعات و خرافات پہ جمے ہوئے ہیں، جن لوگوں
نے اپنے اپنے علاقوں میں مذہب کے نام پہ رسمیں ایجاد کر لی ہیں کہ یہ رجب کے مہینے کی رسمیں ہیں، یہ میلاد کی رسمیں ہیں، یہ موت کی رسمیں ہیں، یہ شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، اسی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ آپ لاکھ قرآن پڑھ لیں، وہ کہیں گے ہاں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن باپ دادے کا طریقہ ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ آپ لاکھ ان کو دلائل دیں، آپ ان کو کہیں بھائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، بات دلیل کی ہے، کیا یہ چیز قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے؟ کہیں گے نہیں، قرآن حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ بھی نہیں ہے، لیگ نہیں کیا، لیکن ہمارے بزرگ تو کرتے آئے ہیں۔ بھائی بزرگوں کا کرنا اگر دین ٹھہر جائے تو پھر تو ہر دور میں کروڑوں بزرگ پیدا ہوئے ہیں، پھر تو دین کروڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر دین آدمی کے باپ دادے کے عمل کا نام ہے تو باپ دادا تو ہر کسی کا، ہندو کا باپ دادا بھی عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میرا بندی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنی حجت پوری کر دی ہے، ہم نے قرآن بھی بھیج دیا ہے، ہم نے آپ کو نبوت و رسالت بھی عطا فرما دی ہے، ہم نے آپ کو معجزات عظیمہ سے بھی نواز دیا ہے، لیکن کافروں کی عادت ہے آپ لاکھ ان کو معجزات دکھلا دیں، لاکھ آپ ان کو آیات بینات سے بہراور فرما دیں، یہ بات نہیں مانیں گے۔ اب اس سے بڑی بات ہے کہ چاند آسمان پہ دو ٹکڑے ہو جائیں۔ آج دنیا بڑی ترقی کرتی ہے نا، کہتے ہیں ہم آسمان چاند پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے پہنچ گئے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن تم نے چاند پہ پہنچنے پہ کتنی بلین ڈالر خرچ کر ڈالے؟ ایسے تو نہیں پہنچ گئے نا، کتنے تجربے ہوئے، ریہرسل ہوئی، آلات بنے، صواريخ بنے اور فضائی گاڑیاں بنائی گئیں، کتنی فیل ہو گئیں، کتنی گر گئیں، کتنی ناکام ہو گئیں، اور یعنی ارب ڈالر خرچ کر کے تم چاند پہ پہنچے۔ کمال تو اس آمنہ کے لال کا ہے کہ 1 ریال خرچ نہیں ہوا، انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور ایسا 2 ٹکڑے بھی نہیں ہوا کہ بھئی تھوڑی سی لکیر نظر آئے، بلکہ ایسے ٹکڑے ہوا کہ ایک حصہ جو ہے مکہ مکرمہ کے جبل نور کی ایک طرف نظر آ رہا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ الگ نظر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا فشہدوا، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو میرے معجزے کو۔ لیکن کافروں نے کہا اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کا جادو اوپر بھی چل جاتا ہے، نہیں مانا۔ آج کے ہمارے پڑھے لکھے احمق بھی پیدا ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ چاند کا معجزہ جو ہے آخر مکے والوں کو نظر آیا، دوسروں کو نظر کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے اس طرح پڑھے لکھے لوگوں کو چکر میں ڈالا کہ جی اگر اتنا بڑا معجزہ ہے تو چاند تو ہر جگہ نظر آتا ہے، آپ مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، چاند سب کو نظر آتا ہے، ہر جگہ چاند کا طلوع بھی ہے، غروب بھی ہے، ہر جگہ چاند چڑھتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، چھپ بھی جاتا ہے، پھر نیو مون بنتا ہے، پھر آہستہ 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 بڑھتا جاتا ہے، تو یہ معجزہ آخر لوگوں کو کیوں نہیں نظر آیا؟ اور ہمارے لوگ بیچارے جو نئے نئے دین سے دور ہوتے ہیں، نئی دنیا سے پڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی دیکھو بات تو ان کی بڑی سائنٹیفک ہے، بڑی اصولی بات ہے۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تمہیں نظر آیا تھا کہ ہمارے نبی کا کیوں نظر نہیں آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تم نے دیکھا تھا کہ ہمارے نبی کا نظر نہیں آیا؟ جہاں واقعہ ہوتا ہے وہاں نظر آتا ہے، دوسرے کو مطالبے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
بھئی جہاں ایک چیلنج ہوگا، جہاں بات ہوگی، جہاں مناظرہ ہوگا، جہاں مجادلہ ہوگا، وہاں بات ظاہر ہوگی. یہ ضروری نہیں کہ ساری دنیا دیکھ لے. اب آپ عمرے پہ آئے ہیں، الحمدللہ 10 لاکھ معتمر عمرے پہ آ چکا ہے، اور اسی طرح الحمدللہ ہر سال 20 اور 30 لاکھ کے درمیان آدمی رمضان و حج میں آتے ہیں. وہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ کعبہ ہے، اب یہ ضروری تو نہیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ کعبہ ہے. اب 30 لاکھ آدمی تو جھوٹ نہیں بولتا نا، وہ کہتے ہیں کعبہ شریف ہے، ہم گئے تھے، ہم نے طواف کیا، حجر اسود ہے، ہم نے بوسہ دیا، ہم صفا مروا دوڑے، ہم حتیم میں گئے، ہم مقام ابراہیم کے پیچھے گئے. بات ختم ہو گئی. ضروری تھوڑا ہے کہ ساری دنیا دیکھ لیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی خواب میں بھی مکہ مدینہ نہیں دیکھا؟ تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی نا جی کہ سب نے کیوں نہیں دیکھا. پھر یاد رکھیں کہ جب معجزہ چاند کا ہوا تو رات ہوگی. مکے میں رات ہوگی تو کہیں دن ہوگا، کہیں دوپہر ہوگی، کہیں صبح ہوگی. اور اگر کسی ملک کا وقت ملتا تھا تو گوالیار کا راجہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان دنوں میں اپنے شاہی محل کی چھت پہ بیٹھا تھا تو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہوا ہے. کیونکہ انڈو پاک کا سعودی کا فرق جو ہے 2-2.5 گھنٹے کا ہے، وہ تو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ضروری بھی نہیں کہ جب وہ معجزہ ہوا ہو ساری دنیا جاگ رہی ہو. کوئی سو گیا ہے، کوئی سو رہا ہے، اس کو خیال ہی نہیں آیا. آج بھی دنیا میں چاند گرہن ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا. آج بھی دنیا میں سورج گرہن ہو جاتا ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. آج بھی دنیا میں سورج گرہن ہوتا ہے، کسی ملک میں نظر آتا ہے، کسی ملک میں نظر نہیں آتا. تو یہ بات نہیں ہے. اصل بات وہی ہے کہ جب آدمی کفر و شرک پہ اڑ جاتے ہیں، دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، کفر کی زنگ بیٹھ جاتی ہے، لاکھ حق سمجھاؤ ان کو حق سمجھ نہیں آ سکتا. اور جب اللہ راضی ہوتی ہے تو پھر 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اسی مسجد الحرام میں ایک قبیلے کا سردار آیا. لوگوں سے سنتا کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، ابن عبداللہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. قریش مکہ کے سرداروں نے بھی کہا کہ ہاں ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کی بات نہ سننا، اس کے پاس نہیں جانا. وہ کہتے ہیں مجھے خیال آیا تو میں پوچھتے آیا، حضور حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کافر ہے، ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے. آگے کھڑا ہو گیا، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ. وہ آ کے کھڑا ہو گیا اور حضور کے چہرے کو غور کر کے دیکھتا رہا. کوئی بات نہیں کی، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی مکالمہ نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، بس کھڑا ہوا حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے. تھوڑی دیر گزری، قریب آیا، کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائے، مجھے کلمہ پڑھائیں. حضور پاک نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا. جب واپس جانے لگا مکے کے سارے سردار آ گئے، انہوں نے کہا تم کیسے آدمی ہو بھائی؟ ہم سمجھتے تھے تم بڑے عقل والے ہو، سردار ہو، قبیلے کے بڑے ہو. تو میں تو کوئی عقل ہی نہیں، تم نے کوئی بحث نہیں کی، مطالبہ نہیں کیا، مکالمہ نہیں کیا، ایسے کھڑے کہہ دیا کہ بس مجھے بھی مسلمان کرو. آدمی باپ دادے کا دین چھوڑتا ہے، وہ اگلے سے مسئلہ تو پوچھتا ہے نا، کوئی دلیل تو مانگتا ہے. اس نے کہا مکے والوں ایک بات سن لو کہ میں نے جب حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی تو میرے دل میں یقین ہو گیا کہ واللہ لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، کہ یہ جمال والا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹے کے چہرے پہ جمال نہیں ہوتا.
جھوٹے کے چہرے پہ یہ نور نہیں ہوتا، جھوٹے کے چہرے پہ یہ نظارہ نہیں ہوتا، جھوٹے کے چہرے پہ یہ کشش نہیں ہوتی ہے، تو ان کا چہرہ ہی دلیل صداقت ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں مانگنے۔ تو جب اللہ راضی ہوا تو چہرہ دیکھنے سے مسلمان ہو گئے، اور اللہ راضی نہیں ہوا جن کے گھر میں حضور پیدا ہوئے، جن کے ہاتھوں میں پلے، جنہوں نے حضور کو کھلایا، جنہوں نے حضور کو پلایا، جن کے سامنے بچپن گزرا، جوانی گزری، شباب گزرا، جنہوں نے ایک ایک لمحہ محمد عربی کا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسلام نہیں ملا۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کرے، کہ جب وہ ہدایت دیتے ہیں تو بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے، اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو لاکھ تقریریں کریں، لاکھ کتابیں پڑھیں، لاکھ مطالعہ کریں، آدمی وہی کھڑا رہے گا جہاں کھڑا۔ آج دیکھ رہے ہیں، زیادہ دور نہ جائیں، ایمان سے کہیں، کسی ملک پہ نظر ڈال لیں، کافر بم برساتا ہے، میزائل برساتا ہے، ڈیوی کٹر برساتا ہے، جدید طیاروں سے بارود کی بارش برسا دیتا ہے، مظلوم تڑپ رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں دہشت گرد مسلمان ہیں۔ یعنی جو آدمی 10 بندوں کو مار ڈالے وہ تو دہشت گرد ہے، جو 2000 کو مار ڈالے وہ تو اپنی جنگ لڑ رہا ہے، دفاع کر رہا ہے۔ کہ عقل کی بات ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دلوں پہ اللہ نے کساوت اور کفر کی زنگ لگا دی ہے، حق بات سمجھ نہیں آتی۔ اور یاد رکھیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے حجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان کے سرداروں کو بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، لیکن جب وہ میرے حدود کو توڑتے ہیں پھر ہمارا فیصلے کا وقت آتا ہے، پھر ہم بھی ہمیشہ کے لیے ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کفر کے بھی مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کفر کی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا تیزیاں، یہ بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ جب دیکھا ہوگا آپ نے کہ لیمپ بجھنے کے قریب آئے نا تو بڑا بھڑک دکھاتا ہے، یہ بھی ان کی آخری بھڑک ہے، اب اسلام کے غلبے کا وقت آ رہا۔ اور آج بھی الحمدللہ، آج بھی کفر کی جدید قوتوں کے سامنے، آج بھی اسلام کے نام لیواؤں نے اسلام کی تاریخ رقم کر کے رکھ دی ہے کہ ساری دنیا حیران ہے کہ ہماری اتنی بڑی قوت کے سامنے یہ نہ تھے۔ آج پوری دنیا گھر میں بیٹھ کے کان پکڑے ہوئے ماتھا پکڑ کے بیٹھی ہے، ہو کیا گیا ہمیں؟ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 1 دن 2 دن مٹا کے رکھ دیں گے، ہمیں تو ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے تو 30 دن میں ہمیں چنے چبوا دیے ہیں۔ یہ نہ سمجھو الحمدللہ اسلام ہر حال میں غالب ہوگا۔ الحق کو یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر بھی ہمارے گناہوں کا کچھ امتحان ہوتا ہے۔ کپڑا میلا ہو جائے نا، بندہ دھوبی کو دیتا ہے نا، دھوبی پانی میں ڈالتا ہے پھر مشین میں گھماتا ہے، وہاں ٹھیک نہ ہو نا تو پھر پکڑ کے مارتا ہے کپڑے کو پھٹے پہ، وہاں بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر تھوڑا سا کلوریکس بھی ڈالتا ہے، وہاں بھی ٹھیک نہ ہو تھوڑا پیٹرول اور تیزاب کا ٹچ بھی دیتا ہے کہ ذرا داغ سارے مٹ جائیں۔ یہ اللہ ہمیں بھی ذرا دھو رہے ہیں اور ٹھیک ہو جائے، ورنہ کامیابی تو ہماری ہے۔ میں نے پاکستان سے آ کے عمرہ کیا ہے
اور میں نے اس طرح پھروا دیا. پھر مدینہ منورہ چلا گیا. 4 دن کے بعد مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آیا تو مشین پھروائی. مشین کس پہ پھروائی؟ نہیں، جب بال بڑے تھے تو اس طرح پھروایا، جب نہیں تھے تو مشین پھروائی. کیا مطلب ہے؟ بال ہی نہیں تھے تمہارے. 4 دن میں کون سے بال نکل آئے تھے کہ مشین پھروا دی تم نے؟ اگر واقعی تمہاری کھیتی کو بڑی طاقتور تھی اور 4 دن میں اتنے بال نکل آئے کہ مشین میں آئے تھے، پھر تو تم دم سے بچ جاؤ گے، ورنہ اس طرح بھی پھرواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو. نماز جنازہ میں اگر بالغ مردوں کے ساتھ بچوں کا اعلان بھی ہوتا ہے، میرا بھائی کوئی فکر نہ کیا کرو، وہی دعا جو ہے وہ سب کے لیے ہے. آپ جو جنازے میں دعا پڑھتے ہیں اس میں نہیں ہے صغیر نا وہ کبیر نا، چھوٹے بھی آ گئے بڑے بھی آ گئے، آپ کو فکر کیا ہے؟ کچھ بھی نہ پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنازہ تب بھی ہو جاتا ہے. حجر اسود پہ مردوں میں گھس کے بوسہ دیتی ہیں، بالکل حرام ہے. بوسہ دینا سنت ہے. غیر محرم کو عورت کا بدن لگنا حرام ہے، تو ثواب سے زیادہ گناہ ہوتا ہے. اس لیے عورتیں دور سے اشارہ کریں وہ بوسے کے برابر ہے. جس طرح حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، رکن یمانی پہ داہنا ہاتھ سے استلام کرنا سنت ہے. بوسہ نہیں دینا، بس دائنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. آدمی دعا کرتے ہوئے یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کعبہ شریف کو دیکھتا رہے، کوئی حرج نہیں. جب اسود کو ہاتھ لگ جائے تو چومنا سنت ہے، ہاتھ نہ لگے تو پھر چومنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے 3 عمرے کیے ہیں. پہلے عمرے میں آپ نے بال نہیں کٹتے، تھوڑے کٹوائے تھے، بعد میں آپ نے پورے کٹوائے ہیں. بس اللہ قبول فرمائے، لیکن احتیاط کیا کریں. افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں، ورنہ جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے. لوگ سود کھاتے ہیں، کیا وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ نہیں، کافر نہیں ہوتے، گناہ ہے. لیکن اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ گویا میرے ساتھ جنگ لڑنے کے برابر ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جو اللہ سے جنگ لڑے گا آخر انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت و بربادی. یعنی ایسا بڑا گناہ ہے کہ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ کفر میں دھکیل دے، ورنہ سود خار کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے. اگر ایک بستی میں سارے لوگ سود کھاتے ہیں تو کوشش یہ کرو کہ اس بستی کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ چلے جاؤ. عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، جب اللہ توفیق دے تو حج پہ آ جانا. دکاندار جو ہے سامان خریدو تو ٹوکن دیتے ہیں، پھر اس پہ انعام نکلتا ہے. یہ کوئی انعام شنام نہیں، یہ لاٹری ہے، حرام ہے. لوگ جو ہیں یہاں مکروہ ٹائم میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم مکہ میں جب چاہے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فجر کے بعد اگر طواف کریں تو اس کی 2 رکعت سورج کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد طواف کریں تو پھر مغرب کے بعد پڑھیں. نمازی کے آگے رش کی وجہ سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی طرف سے کوشش کریں کہ نہ گزرنا پڑے. لیکن اگر مجبور ہو جائیں
تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، اس سے تھوڑا دور ہو کے گزریں۔ کہتے جی کہ احادیث مبارک میں جو آیا ہے کہ مکے کے لوگوں پہ خرچ کریں یا مال خرچ کریں، یہاں تو کوئی غریب ہے نہیں، آپ کو نظر نہیں آتے، ورنہ یہاں بے انتہا غریب ہیں، مدارس موجود ہیں، غریبوں کے رہنے کے لیے رباطیں ہیں، رباطیں بھری ہوئی ہیں غریبوں سے، جن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، مسکن ہی نہیں، جگہ بھی نہیں رہنے کی، اور غریب پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سودا بھی خریدیں تو اس نیت سے خریدیں کہ مکے مدینے میں یہ اللہ کے گھر کے ہمسائے ہیں، یا مدینہ منورہ میں حضور کے شہر کے ہمسائے ہیں، اس لیے ہم خرید رہے ہیں، تو اللہ صدقے کا ثواب بھی ساتھ دیتے ہیں۔ عمرے میں کون سی غلطی کریں کہ دم پڑ جائے گا؟ جب واجب چھوڑیں گے تو دم پڑ جائے گا۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دھکے لگتے ہیں، بابا یہ پہلے دن سے لگتے آ رہے ہیں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو دھکے نہ دیں، ورنہ یہ پہلے دور میں بھی ہوتا تھا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کپڑے پھٹ جاتے تھے ہمارے۔ آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے، مقتول کے وارثوں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو انشاءاللہ معاف ہو گیا۔ بہرحال اللہ سے استغفار کرے تاکہ اللہ بھی معاف کر دے۔ عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، راستے میں حیض آ گیا، اب اس کے پاک ہونے سے پہلے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو عمرہ چھوڑ کے جائے پڑے گا ہر حال میں، ورنہ کوشش کریں کہ فلائٹ لیٹ کر لیں تاکہ عمرہ کر کے جائے، زیادہ بہتر ہے۔ بچے کی عمر 3.5 سال ہے، دودھ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں پہ رحم فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو شفا اور حیا عطا فرمائے۔ حرم کے باہر جو لوگ بھیک مانگتے ہیں، میرا بھائی بعض تو پیشہ ور ہوتے ہیں اور بعض واقعی معذور ہوتے ہیں، جو آپ کو صحیح نظر آئے اس کو دے دیں، باقی باطن کا علم تو اللہ کو ہے۔ اگر ایک عورت نے احرام باندھا تھا لیکن حیض آ گیا، احرام کھول دیا، عمرہ نہیں کیا، دم بھی دے، عمرہ بھی قضا کرے۔ ہمارے ملک میں یہ رسم ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ختم پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح غوث پاک کی 11ویں بھی فرماتے ہیں، یہ دونوں بدعت ہیں، کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز۔ کوئی آدمی اپنے ہوٹل سے غسل کر کے 2 چادریں باندھ کے مسجد عائشہ چلا جائے، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھے اور عمرے کی نیت کر کے عمرہ کرے، جائز ہے۔ چادریں باندھنے کا نام تو عمرہ نہیں ہے نا، عمرہ تو نیت کا نام ہے۔ مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، مسجد میقات میں بس رکی، میں نے اتر کے 2 رکعت پڑھے اور بس چلی گئی۔ بس اتنی جلدی تو وہاں سے نہیں جاتی، لیکن ہمارے لوگ ماشاءاللہ پھر سارے غسل وغیرہ کپڑے شپڑے دھونے ہوں وہ بھی وہی کام شروع کر دیتے ہیں نا۔ تو اب وظیفہ بتائیں کہ وہ بس مجھے مل جائے اور سامان مل جائے، ایسے وظیفے آتے تو میں پیر نہ بن جاتا۔ ہاں، اگر ایسے وظیفے مجھے آتے میں بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے 2 منٹ استخارے شروع کر دیتا، اچھی خاصی دکان چل پڑتی۔ مجھے تو آتے نہیں نا، میں کروں کیا؟ بہرحال آپ کمپنی کا نام یاد ہو یا کوئی بس کا نمبر یاد ہو، ڈھونڈیں، اور اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ کرے آپ کا سامان مل جائے۔ جہاں بسیں کھڑی ہوتی ہیں اڈے پہ جا کے پوچھیں، پتہ کریں، وہ بس والے لوگ جو ہیں ایسے نہیں ہوتے کہ سامان کھا جائیں۔
اب حاجی جو نہ آئے تو کیا کریں، کتنا کھڑے رہیں؟ اگر امام رکوع میں ہے تو مقتدی جو ہے کھڑا ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر پھر رکوع میں جائے. اتنا ٹائم نہیں کہ ثنا پڑھے، کوئی حاجی نہیں، کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں.